اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ سورہ نساء پارہ نمبر 5 اور آیت نمبر 59۔ اس میں خداوند کریم تین ہستیوں کے بارے میں اطاعت کرنے کو حکم دے رہا ہے، یعنی تین وہ ہستیاں ہیں جن کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہم پہ لازم ہے۔ پہلی جو شخصیت وہ ہمارا مالک و خالق اللہ ہے، اور دوسری شخصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور تیسری شخصیت جس کی اطاعت کرنا ہم پر ضروری ہے وہ ہے اولی الامر، صاحبان امر، وہ جو ہمیں حکم دیتے ہیں، یعنی صاحبان اقتدار جو ہمیں حکم دیتے ہیں، ان کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولی الامر منکم، یہ جو قرآن کی تعبیر ہے کہ اولی الامر، اس سے کیا مراد ہے؟ آیا ہر قسم کے حکمران کی اطاعت کی گفتگو ہو رہی ہے؟ یہ خاص لوگ ہیں۔ یہیں سے مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا ایک عقیدہ ہے، وہ یہیں اسی آیت سے واضح ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کی اطاعت کرنا اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں جنہیں ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے حجت خدا جانتے ہیں، یعنی حجت خدا کی اطاعت فرض ہے، نہ ہر کسی حکمران کی بلکہ حجت خدا کی۔ یہاں پر اصول کافی میں ایک چیپٹر ہے باب فرض طاعت الائمہ، ان کتاب الحجت میں جائیں گے، ایک چیپٹر ہے باب و فرض طاعت الائمہ، یعنی معصومین علیہ السلام کی اطاعت فرض ہے، یعنی اولی الامر سے مراد وہ ہستیاں جو معصوم ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت بغیر کسی شرط کے واجب ہے، وہاں تو نہیں ہے کہ خدا بند کریم معاذ اللہ فلاں حکم دے تو اطاعت کرنا واجب ہے، فلاں، ایسا تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ہم پر فرض ہے کسی شرط کے بغیر۔ یہ نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جناب علی مکہ میں حکم دیں تو اطاعت کرنا واجب ہے، مدینے میں دیں تو ایسا نہیں ہے، یا فلاں حالت میں ہوں تو اطاعت کرنا واجب ہے، فلاں حالت میں ہو، یا کس موضوع پہ دیں، نہیں۔ جس سے اللہ اور رسول کی اطاعت بغیر کسی شرط، بغیر کسی قید کے واجب ہے۔ مثلا والدین کے کہنا ماننا واجب ہے، درست ہے، کب تک؟ جب تک کہ وہ آپ کو معصیت کی جانب نہ لے جائیں، یعنی جب تک وہ نافرمانی کو حکم نہ دیں تو اطاعت کرنا واجب ہے۔ اصل مخلوق کی اطاعت کی گفتگو میں یہ نقطہ ملتا ہے، لیکن جب یہاں پہ مطلق ہے، چونکہ اللہ کی اطاعت مطلقہ واجب ہے، اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی قید کے واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایسی ہستیاں بھی ہیں جن کی اطاعت جو ہے بلا کسی قید و شرط کے واجب ہے۔ اگر یہ نقطہ ہے، اسی سے مطلب ہے کہ اولو الامر ایسی شخصیات ہیں جو معصوم ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نمائندے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کو جو سلسلہ ہے، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے۔ پھر یہی نقطہ بھی مهم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی رسول اور اولی الامر کو اس حکم میں ایک جانا گیا۔ کون سا حکم ہے؟ اطاعت کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، وہ معصوم ہے، اور اولی الامر کی بھی اطاعت واجب ہو جائے گی جو کہ معصوم ہے۔ پس اس آیت سے اولی الامر کا معصوم ہونا ثابت ہے۔ اب یہاں پہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے، نہایت ہی اہم عقیدہ، وہ یہ ہے کہ معصومین کی اطاعت کرنا واجب ہے، یعنی حجت خدا کی اطاعت کرنا آپ پر واجب ہے۔ ہر زمانے میں ایک اولی الامر شخصیت ہوگی، ہر زمانے میں ایسی شخصیت ہے جس کی اطاعت کرنا آپ پر واجب ہے۔ اسی وجہ سے ہم اہل بیت علیہ السلام کی کچھ پاکیزہ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں ہمیں معصوم جانتے ہیں۔ یہ جو عقیدہ ہمارا معصوم اس آیت سے ہے کہ اولی الامر، اس آیت سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ معصوم ہوں گے۔ یہاں پہ میں چند حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو اصول کافی میں کتاب الحجت ہے، کتاب الحجہ، اور باب ہے چیپٹر فرض طاعت الائمہ، یعنی ائمہ کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ اس چیپٹر میں مرحوم شیخ کولینی علی اللہ مقام و شریف نے
17 حدیثیں بیان کی ہیں۔ چونکہ حدیث متعدد ہیں لہذا ہم سند کی بات یہاں پہ ضرورت ہی نہیں محسوس، تعدد جب آ جائے، کثرت آ جائے تو ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں حدیث نمبر 5 میں کیا فرماتے ہیں، راوی کہتا ہے ابو الحسن عطار کہتا ہے سمعت ابا عبداللہ یقول اشرک بین الاوصیاء والرسل فی الطاعہ۔ امام نے کیا فرمایا، یعنی رسول اور اس کا وسیع اطاعت میں کیا ہے، شریک ہے۔ جس طریقے سے رسول کی اطاعت کرنا واجب ہے، اسی طریقے سے اس کی وسیع کی اطاعت کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں چند آیات اور چند احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے جناب علی کہ پاکیزہ ہستیوں کی اطاعت کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ دیکھیں اسی طرح حدیث نمبر 3 میں کیا فرمایا، دیکھیں راوی کہتا ہے امام یعنی عثمان بن کیا نام ہے، عثمان عن بشیر العطار، یعنی بشیر عطار کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے سنا، وہ فرماتے تھے نحن قوم فرض اللہ طاعتنا، ہم وہی قوم ہیں، یعنی ہم وہ گروہ ہیں جن کی اطاعت کیا ہے، واجب ہے۔ اسی حدیث میں حدیث نمبر 9 میں دیکھیں تو راوی ابو بصیر جو ہے بہت ہی معتبر راوی ہے مکتب اہل بیت میں، اس کا خاص مقام ہے، تو وہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا ائمہ کے بارے میں کیا وظیفہ ہمارا بنتا ہے۔ امام نے کیا فرمایا، یہ سوال یہ ہے حال یجرون فی الامر والطاعت مجرا واحد، کیا ان کی اطاعت کرنا ایک ہی ہے، یعنی جس امام کی بھی اطاعت کرنا ایک ہی حکم ہے، یا خاص کوئی فرق کرتا ہے، بعض امام کی اطاعت کرنا ضروری ہے، بعض کی اطاعت کرنا لازمی نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ ایک ہی حکم میں ہیں، سبھی جو ائمہ جو ہیں یعنی ان کی اطاعت کرنا ہم پر کیا ہے، فرض ہے۔ حدیث نمبر دیکھیں 11 میں ہے، حدیث نمبر 11 میں ابو سلمہ نقل کرتا ہے امام صادق علیہ السلام میں نے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ نحنو الذین فرض اللہ طاعتنا، ہم وہی لوگ ہیں جن کی اطاعت ہم پر کیا ہے، فرض ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں سے یہ لوگ کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی اس کو وہ نتیجہ نہیں مل سکتا، وہ پاداش نہیں مل سکتی، وہ ثواب نہیں مل سکتی، مگر کیا ہے، ہماری معرفت سے۔ پھر فرمائے کہ اگر کوئی ہماری معرفت سے جاہل ہوگا تو یہ ان سے عذر بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ دقت کریں، امام نے فرمایا من عرفنا کانا مؤمنا، جو ہماری معرفت رکھتا ہے وہ مومن ہے، ومن انکرنا کانا کافرا، اور جو ہماری معرفت نہیں رکھتا وہ گویا کہ کفران نعمت کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یا کافر کا معنی یہ کفران نعمت والا ہے، یا چونکہ ایمان کے مقابلے میں کافر ہے، پھر دقت کریں، یعنی انکار کرتا ہے، یعنی اس کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حجت خدا ہیں، نمائندہ ہیں، وسیع ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے باوجود یہ جانتے ہوئے بھی اگر ان کو انکار کر دے تو کیا ہو جائے گا، کفر ہے۔ ایسی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جا رہا ہے، پاس اللہ تعالیٰ کے ایک حکم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا کوئی انکار کر دے وہ کیا ہو جائے گا، کافر ہو جاتا ہے۔ یہ جو جملہ کہا گیا ہے کہ وَمَنْ أَنْكَرَ، انکار کرے، انکار کس نا پر، یعنی وہ لجاجت کر رہا ہے، لجوء جو ہے ہٹ درمی کا مظاہرہ، اس کو پتہ بھی ہے، بتایا بھی گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جانشین ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حجت ہے، اس اعتقاد کے ساتھ اگر کوئی انکار کر دے، ایسے ہی ہے اگر کوئی انکار کر دے کہ نماز کو ہم قبول ہی نہیں، ہم روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں، اصل ہمیں قبول ہی نہیں ہے، کس نے کہا کہ روزہ واجب ہے؟ اگر کوئی انکار کر دے اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کا، وہ کیا ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَعْرِفْنَا وَلَمْ يُنْكِرْنَا، وہ شخص جو نہ جس سے نہ ہماری معرفت ہو اور نہ ہی وہ انکار کرتا ہو، کان والن، یہ شخص کیا ہے، گمراہ ہے، یعنی یہ بھٹکا ہوا انسان ہے۔ خوب یہ جناب علی یہ خداوند کریم کے ذمہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ کیسا سلوک کرتا ہے۔ دیکھیں یہ بھٹکا ہے یہاں تک کہ اپنے راہ راست پر آ جائے، جس بھٹکو انسان۔ فرماتے ہیں کہ کس ہدایت کا کون سا راستہ ہے، الذی افترض اللہ علیہ من طاعتنا الواجبۃ، اس راستے پہ آ جائے جس میں ہماری اطاعت واجب ہے، اگر اس راستے پہ آ جائے تو ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں فَإِن يَمُتْ عَلَىٰ ضَلَالَتِهِ، اگر اسی بھٹکی ہوئی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے، يَفْعَلِ اللَّهُ بِهِ مَا يَشَاءُ، وہ خدا جو چاہے اس کے ساتھ کرے گا۔ دیکھیں پس قانون کیا ہے کہ یہ وہ ہماری معرفت ہی کے ذریعے سے لوگوں کو نجات مل سکتی ہے، لوگ ایک نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں، لوگوں کو وہ اپنے
اعمال کا جو ثواب مل سکتا ہے کسی بنا پر مل سکتا ہے، وہ معرفت پر، ہماری معرفت ہے۔ حدیث نمبر 13 بہت ہی پیاری حدیث ہے، یہ ہے جابر بن عبداللہ انصاری سے ہے، یہ جابر جوفی سے دونوں سے جو ہے نا، چونکہ یہاں پہ ان اسماعیل بن جابنا، یہ اشتباہ اسماعیل بن جابر سے حدیث ہے۔ اسماعیل بن جعفر کیا ہے؟ امام باقر علیہ السلام کا صحابی ہے، امام کی خدمت میں پہنچتا ہے کہ مولا میں اپنا دین آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ میں کس دین پہ اعتقاد رکھتا ہوں، میرے اعتقادات کیا، میرے عقائد کیسے ہیں، دوسرے الفاظ میں میرے عقائد کیسے ہیں۔ تو امام کی خدمت میں عرض کرتا ہے عارض علیک دینی الذی ادین اللہ عز وجل بہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہی دین بیان کروں جس کا میں اعتقاد رکھتا ہوں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دین ہے جو جس کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں، وہ اصول و ضوابط دین کی میرے کیا ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام نے کہا بسم اللہ، ہاتھ سنائی بھی کیا فرمانا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب یہ اسماعیل بن جعفر اپنے اعتقاد بیان کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ فقلت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پہلے توحید، فقط خدا کیا ہے؟ ایک، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں اور ان کے رسول ہیں، وَالْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے میں اس پہ اقرار کرتا ہوں، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ اور أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِمَامًا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى، اور علی ابن ابی طالب وہ میرے امام ہے جس کی اطاعت کیا ہے؟ میرے اوپر واجب ہے۔ امام علی کے بعد کون ہے؟ ثم بعد الحسن اماما فرض اللہ تعالی، اللہ کی جانب سے فرض ہے میرے اوپر اطاعت، یہ اولی الامر والے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد امام حسین ہیں جن کی اطاعت میرے اوپر فرض ہے، ان کے بعد علی ابن الحسین ہیں جن کی اطاعت میرے اوپر فرض ہے، حتی انتہا الامر لہ ثم قلت، راوی نے کیا کہا؟ انت یرحمک اللہ۔ اس کے بعد کون ہے؟ امام زین العابدین کے بعد کون ہے؟ اے امام باقر آپ میرے کون ہیں؟ وہ ہستی ہیں جن کی اطاعت کرنا میرے اوپر واجب ہے۔ کہتے ہیں جب یہ جملہ فرما چکا، پوری عقائد بیان کر چکا، امام نے کیا فرمایا؟ فقال ھذا دین اللہ و دین ملائکتہ، یہی وہ اللہ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا یہی دین ہے، ان کا بھی یہی اعتقاد ہے، یہ خدا کی جانب سے جو دین آیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کچھ ایسی ہستیاں جن کی اطاعت آپ کے اوپر کیا فرض ہے۔ آخری حدیث، حدیث نمبر 15 بہت ہی لطیف حدیث ہے اور اس میں استدلال ہے کہ ہم حجت خدا کی اطاعت کیوں کریں، وجہ کیا ہے۔ اب اس میں استدلال ہے، پورا ایک واقعہ ہے جس کو میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں، اصول کافی حدیث نمبر 5 ہے 15 ہے، یہ باب جو ہے باب فرض طاعت الائمہ۔ منصور بن جادم بیان کرتا ہے قال قلت لابی عبداللہ سلام اللہ علیہ، امام کی خدمت میں پہنچا، ان کی خدمت میں عرض کیا ان اللہ، یہ دیکھیں اپنا درس سنانے آیا ہے، یہ غور کیجیے گا، پہلی حدیث میں اس نے اعتقاد بیان کیا ہے، دوسرے میں اعتقاد کے ساتھ اس اعتقاد کو استدلال کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ میں اس قسم کا اعتقاد رکھتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں امام کی خدمت میں عرض کرتا ہے ان اللہ اجل و اکرم من ان یعرف بخلقہ، کہ خدا وند کریم کی ذات بالاتر ایسے کہ اس کو پہچانا جائے مخلوق کے ذریعے سے۔ اگر مخلوق میں کون سا پیمانہ ہے کہ خدا کو پہچانا جائے، دوسرے الفاظ میں معلول سے اللہ سے پہچاننا، بلکہ کیا فرمایا بل الخلق یعرفون باللہ، بلکہ لوگوں کو مخلوق کو پہچانا جاتا ہے اللہ سے، یعنی اللہ کے واسطے سے مخلوق کو یعنی اللہ سے معلول، یہ ایک بڑا اہم استدلال ہوتا ہے۔ بعض حدیثوں میں ملتا ہے کہ اے وہ ذات یا من دل علی ذاتہ بے ذاتہ، یہ استدلال حدیثوں میں بھی ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کو پہچاننا، دیکھیں بل الخالق یعرفون باللہ، مخلوق کو پہچاننا خدا کے واسطے سے، یعنی خدا کون ہے؟ علت ہے، اس علت سے معلول تک آپ نے جب آپ نے کہا جناب علی علت ہے تو حتماً معلول بھی ہوگا۔ کہتے ہیں یہ جب میں نے جملہ عرض کیا امام کی خدمت میں، امام نے فرمایا صدق، تو صحیح کہا بھائی، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں یہ راوی بیان کرتا ہے منصور ان من عرف ان لہ ربن، جب میں اب یہ دوسرا استدلال امام کی خدمت پیش کر رہا ہے، مولا کہ اگر کوئی شخص کو یہ شناخت ہو جاتی کہ خدا ہے، ایک رب ہے اس کا، کہتے ہیں فقد ینبغی لہ ان یعرف ان لذالک الرب رضا و سخطا،
جب آپ یہ جان چکے ہیں کہ خدا ہمارا رب ہے، پر اس کا مطلب رب کی کچھ ناراضگی اور خوشی کا بھی تو پیمانہ ہوگا نا، یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا خدا کس پر خوش ہوتا ہے اور کس پر ناراض ہوتا ہے، وہ پیمانہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ہوگا وَأَنُّ لَا يُعْرَفُ رِضَاهُ وَسَخَطُ إِلَّا بِوَحْيٍ اور رسول۔ کہتے ہیں خدا کی شناخت، خدا کی رضا اور ناراضگی کو کیسے پہچانیں گے؟ دو ہی طریقے ہیں، یا تو وحی آئے گی یا رسول ہمیں بتائے گا۔ بھئی یا تو آپ پر وحی آئے گی، خوب ہم پہ تو وحی نہیں آتی نا بھائی، یا رسول آپ کو بتائیں گے، دو ہی پیمانے ہیں۔ فرماتے فَمَن لَمْ يَأْتِ الْوَحْيِ، کہتے ہیں جس کے پاس وحی نہ وہ کیا کرے؟ فَيَنبَغِي لَهُ أَن يَطْلُبَ الرُّسُلَ، تو کس سے یہ چیزیں پوچھے؟ وہ جائے گا رسول کے پاس، رسول سے پوچھے گا۔ جب رب ہے تو رب کی ناراضگی بھی کس چیز پہ خدا ناراض ہوتا ہے اور کس چیز پر خدا خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں اس رسول کے پاس گئے۔ فَإِذَا لَقِيَهُمْ عَرَفَ، جب وہ رسول کو پہچان لے گا، رسول کے پاس ملاقات کرے گا تو وہ یہ پہچان لے گا کہ یہی رسول کون ہے؟ انہم الحجت، یہی وہ شخصیت ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا کی ناراضگی اور خوشی کو پہچان پاتے ہیں۔ یہی ہستی کون ہے؟ یہی حجت ہے، یہ حجت خدا ہے۔ وَأَنَّ لَهُمْ، جب حجت خدا ہے، دقت کیجیے گا، جب حجت خدا ہے، وَأَنَّ لَهُمْ الطَّاعَةَ الْمُفْتَرَضَةَ، جب حجت خدا ہے تو پس اس کی اطاعت کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو۔ پس معیار پیمانہ کیا ہوا؟ چونکہ حجت خدا ہے، پس کیوں حجت خدا کے ذریعے سے آپ نے کس چیز تک پہنچے؟ ہم اس نتیجے تک پہنچ پاتے ہیں حجت خدا سے کہ وہ ہستی ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور خوشی کو جان سکتے ہیں۔ یہ حجت خدا ہے، جب حجت خدا اس کی اطاعت کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی۔ فَقُلْتُ لِلنَّاسِ، اب یہ شخص اپنے ایک قسم کے مناظرانہ گفتگو کرتا ہے، یوں دوسرے کو آپ تخیل کی دنیا میں آئیں، یعنی یہ جاتا ہے جناب کچھ لوگوں سے مباحثہ کرتا ہے۔ کون؟ منصور بن حازم لوگوں سے مباحثہ کرتا ہے، مناظرہ کرتا ہے۔ اس موضوع پہ دقت کیجیے گا، یہ مناظرانہ گفتگو ہے، یعنی وہاں پہ ایک گفتگو ہوئی ہے جس کو منصور بن حازم امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ اب کہتے فَقُلْتُ لِلنَّاسِ، میں نے لوگوں سے کہا، جن مختلف جو ہے برادران سے میری گفتگو ہوئی ہے، برادران اہل سنت سے گفتگو ہے، وہ کیا ان سے؟ الیس تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان هو الحجت من اللہ علی خلقہ۔ ان لوگوں کے پاس گیا، میں برادران اہل سنت کے پاس پہنچا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا نہیں جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے مخلوق پر حجت ہیں؟ حجت ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی، مناظرہ ہو رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، ان سے سب سے پہلے میں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ آپ اس کو مانتے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حجت ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے ہی سے خدا کی ناراضگی اور خوشی کو ہم پہچان پائے۔ کہ جب یہ میں نے جملہ کا حجت پیغمبر کی ذات ہیں کہ نہیں ہے، تو لوگوں نے کیا قالوا بلا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ پھر میں نے اگلا سوال کیا، فحین المضی صلی اللہ علیہ وآلہ من کان الحجت، اور میں نے کہا جب پیغمبر چلے گئے تو اب کون ہے حجت؟ اب بھی تو ہونا چاہیے، نہیں ہونے چاہیے؟ کیا پیغمبر کے جانے کے بعد ناراضگی اور خدا کی ناراضگی اور خوشی کو کیسے ہم پہچان پائیں گے؟ کہتے جب میں نے یہ جملہ کہا قالو، انہوں نے کیا کہا؟ القرآن، بھئی قرآن ہمارے لیے کیا یہ حجت خدا اب ہے۔ فنظرت فی القرآن، کہتے میں نے جب قرآن میں دیکھا، فَإِذَا هُوَ يُخَاصِمُ بِهِ الْمُرْجِعُ وَالْقَدْرِ وَالزِّنْدِيقُ الَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِهِ حَتَّى يَغْلِبَ الرِّجَالَ بِخُصُومَتِهِ۔ دقت کیجیے گا، کہتے ہیں اگر قرآن میں یار ہے، اس قرآن سے تو سب منحرف گروہ بھی اپنے استدلال لے کے آتے ہیں، جو اصلا خدا پہ، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی استدلال لے کے آتے ہیں جو کہ اصلا خدا پر ایمان بھی نہیں رکھتے، جیسے زندیق لوگ۔ پس منحرف اور جو ہے مرتاد قسم کے لوگ، زندیق قسم کے لوگ بھی اسی قرآن سے استدلال لے کے آتے ہیں، اور بعض اوقات اس استدلال میں مناظر میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے حجت ہے؟ اب یہاں پہ دقت کیجیے۔ اب انہوں نے کیا دیکھیں، فعرفتو، پس میں نے یہ پہچانا جب میں نے دیکھا اسی قرآن سے ہر کوئی اپنی مرضی کا استدلال لے کے آ رہا ہے، یہیں سے میں یہ پہچان پایا ان القرآن لا یکون حجتا الا بقیمین، قرآن کی حجت کا انکار نہیں ہے
کہتے ہیں قرآن حجت ہے، مگر قرآن کے ساتھ ساتھ ایک مترجم بھی چاہیے، قرآن کے قیم بھی چاہیے، قرآن کا کیا ہو چاہے محافظ بھی چاہیے، وہ یہ بتایا کہ قرآن کی اس آیت سے کیا مراد ہے، نہ کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے تفسیر کرتا رہے۔ دقت کی ہے، میں نے کیا جملہ کہا، اللہ یکونا، کیا لا یکون حجتا الا بقیم، قرآن حجت ہوگا کب؟ جب اس کے ساتھ ایک قیم کی بھی ضرورت ہے۔ اب جب قیم کی بات ہے، قیم کیا ہے؟ محافظ ہے، مترجم ہے، مفسر ہے، ترجمان قرآن۔ پھر میں نے پوچھا فما قال فیہ من شیء، دیکھیں جب آپ نے کہا کہ قرآن کا ایک محافظ ہوگا، مترجم ہوگا، اب وہ قرآن کے بارے میں جو کچھ بھی کہے گا کون حقا، وہی درست ہوگا۔ فقول، تو اب اگلا مرحلہ آیا، تیسرا مرحلہ آ رہا ہے، دقت کیجیے گا۔ پھر میں نے پوچھا ان سے، کہا من قیم القرآن، فقط قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ مترجم چاہیے۔ اب مترجم کون ہوگا، مفسر کون ہوگا؟ قالو ابن مسعود، بعض نے کہا ابن مسعود سے بھی جب پوچھا جاتا تھا نا، وہ بھی کچھ نہ کچھ جانا کرتے تھے، جانتے تھے۔ قد کان یعلم، وہ عمر یعلم، وہ حذیفہ یعلم۔ ابن مسعود سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا قرآن کا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ میں جانتا ہوں۔ بعض مسائل میں جناب عمر سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا نہیں ہم بھی جانتے ہیں۔ جناب حذیفہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہم بھی جانتے ہیں۔ قول تو قل لہو، میں نے ان سے پوچھا کیا وہ سب قرآن کا علم رکھتے تھے؟ قالو لا، سب قرآن کا علم نہیں رکھتے، یہ نہیں کہ جس قرآن کی آیت بھی ان سے پوچھی گئی انہوں نے اس کا تفسیر کار پائے ہوں، نہیں۔ قالو لا، اب انہوں نے کیا کہا، فلم، اب یہ خود کہتے ہیں فلم اجد احدا یقال انہ یعلم القرآن کلہ الا علی صلوات اللہ علیہ، کہتے ہیں وہ ہستی جس کو میں یہ جانتا ہوں کہ جب بھی جس کے بارے میں پوچھا گیا کہ تمام قرآن کا علم جانتا ہے، تو وہ فقط اور فقط مجھے ایک ہی ہستی ملی ہے، وہ ہے علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ۔ ہم نے اسے پایا، اسے کیا کیسے پایا؟ دقت کیجیے گا، یہ استدلال ہے۔ ہم نے علی ابن ابی طالب کو کیسا پایا کہ یعلم القرآن کلہ، سب قرآن کو جانتے تھے، قرآن کا عالم تھے، مفسر تھے، مترجم تھے۔ وَإِذَا كَانَ الشَّيْءُ بَيْنَ الْقَوْمِ فَقَالَ هَذَا لَا أَدْرِي وَقَالَ هَذَا لَا أَدْرِي وَقَالَ هَذَا لَا أَدْرِي وَقَالَ هَذَا أَنَا أَدْرِي، کہتے ہیں گفتگو ہو رہی تھی اصحاب کی، تو اس سے مسئلہ پوچھا گیا، ایک نے کہا کہ میں نہیں جانتا، دوسرے نے کہا میں بھی نہیں جانتا، تیسرے نے کہا میں بھی نہیں جانتا، یہ مختلف اصحاب سے پوچھا گیا گفتگو۔ کہتے ہیں کہ وہ ہستی جس نے کہا جناب علی وقال ھذا، اس ہستی نے کیا کہا، انا ادری، میں جانتا ہوں۔ اب کہتے دقت کیجیے گا، جب اس نے کہا فاشہد، اب یہ گواہی دیجیے کہ ان علیان کان قیم القرآن۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ ہر چیز کے قرآن کے بارے میں جب پوچھا گیا، واحد ہستی جو یہ فرماتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ میں جانتا ہوں، تو اس کا مطلب یہی قیم قرآن ہے، یہی مفسر قرآن ہے، یہی نگہبان قرآن ہے، یہی محافظ قرآن ہے۔ وَكَانَ، جب محافظ قرآن ہوا، دقت کیجیے گا، اگلا استدلال ہے، کہتے ہیں محافظ قرآن ہوا، وَكَانَ طَاعَتُهُ مُفْتَرَضَةً، اب جب کہ یہ قیم قرآن ہے، محافظ قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، تو اب اس کی اطاعت کیا ہے، آپ پر واجب ہے۔ اور جب اطاعت واجب ہے، دیکھیں مفروض اطاعت واجب ہو جائے گی، وَكَانَ الْحُجَّةَ عَلَى النَّاسِ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہی ہستی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حجت ہے۔ پس اللہ کی جانب سے جو حجت خدا پیغمبر کے بعد وہ ہے قیم القرآن، اور اس کی اطاعت آپ پہ کیا ہے، واجب ہے۔ وَأَنَّ مَا قَالَ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ حَقٌّ، اب یہ ہستی قرآن کے بارے میں جو بھی مطلب بیان کرے گی، جو بھی تفسیر بیان کرے گی، جو بھی حقیقت کو بیان کرے گی، وہی کیا ہوگی، حق ہوگی اور درست ہوگی۔ فقال رحمک اللہ، امام نے کہا ماشاءاللہ کیسا استدلال ہے، امام نے دیکھیں۔ فقل، تو اب اگلا مرحلے میں آ رہا ہے یہ شاخ، منصور بن حاسم کا استدلال سنیے۔ فقل، تو میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ اب پورا وہ سلسلہ وار گفتگو کر رہا ہے
کہتے ان علی لم یذهب حتی ترک حجتا من بعدہ کما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے کہا امام خدمت میں عرض کیا اور وہاں پہ گفتگو میں کیا بتایا تھا کہ یہ علی ابن ابی طالب دنیا سے نہیں گئے یہاں تک کہ اپنے بعد حجت خدا کو چھوڑ کے گئے ہیں. اپنے بعد حجت خدا کو چھوڑ کے گئے. وَأَنَّ الْحُجَّةَ بَعْدَ عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ. اور علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے بعد حجت خدا کون ہیں؟ حسن ابن علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ. وَأَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ أَنَّهُ. اور میں یہ گواہی دیتا ہوں أَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ کہ امام حسن دنیا سے نہیں گئے حَتَّى تَرَكَ حُجَّةً مِّن بَعْدِهِ كَمَا تَرَكَ أَبُوهُ وَجَدُّهُ. امام حسن دنیا سے نہیں گئے یہاں تک کہ اپنے بعد ایک حجت کو چھوڑ کے گئے. جس طریقے سے ان کے بابا اور جو جد بزرگا یہ ان کے نانا جس طریقے سے بغیر حجت کے دنیا سے نہیں گئے امام حسن بھی اپنے بعد حجت کو چھوڑ کے گئے. تعارف کرا کے گئے میرے بعد کون حجت ہے. وَأَنَّ الْحُجَّةَ بَعْدَ الْحَسَنِ الْحُسَيْنُ. امام حسن کے بعد حجت خدا کون ہے؟ امام حسین ہے. جب حجت خدا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وَكَانَتْ طَاعَتُهُ مُفْتَرَضَةً. اس کی اطاعت کیا ہو جائے گی؟ آپ پر واجب ہے. فقال رحمک اللہ. امام نے کہا ماشاءاللہ بھائی صحیح آپ کے استدلال ہیں. کہتے فقبل تو راسا. اب امام کے میں سار کے بوسے دینے لگا. وقل تو اب میں نے کہا کیا کہا؟ وَأَشْهَدُ عَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ. اب امام حسین تک بات پہنچی اگلا مرحلے میں آ گیا چونکہ امام صادق علیہ السلام خدمت میں یہ گفتگو ہو رہی ہے. کہتے ہیں وَأَشْهَدُ عَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ. میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ امام علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام لم یذهب حتی ترک حجتا من بعدہ محمد بن علی ابا جعفر. امام زین العابدین دنیا سے تشریف نہیں لے گئے جہاں تک اپنے بعد حجت خدا کو چھوڑ کے گئے. حجت خدا کا تعارف کرا کے گئے کہ میرے بعد کون حجت خدا ہیں. وَكَانَتْ طَاعَتُهُ مُفْتَرَضَةً. اور امام باقر کی بھی اطاعت کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو چکی حجت خدا ہیں. اب کہتے ہیں فقال رحمک اللہ. پھر امام فرماتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے خدا آپ پہ رحمت نازل کرے. اب میں نے کہا امام سے کہا کہ اب وہی مرحلہ ہے کہ جب انسان جو ہے محبت کا اظہار کرتا ہے یہ اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے پھر امام کے سار کا بوسہ لیتا ہے. کہتے ہیں حتیٰ امام کی خدمت میں نے عرض کیا مولا اپنا سر آگے کی تاکہ میں تسلی سے بوسے لے لوں. تو حتیٰ قبلہ فضحک امام ہنسنے لگے. قول تو پھر میں نے امام خدمت عرض کیا اصلحک اللہ. اب دیکھیں اگلا جملہ دیکھیں. اب امام باقر علیہ السلام تک یہ پہنچ چکا ہے. قد علمت ان اباک لم یذهب حتی ترک حجتا من بعدہ کما ترک ابوہ. کہتے ہیں کہ میرا یہ اعتقاد ہے مجھے یہ یقین ہے کہ آپ کے بابا اس دنیا سے نہیں گئے یہاں تک کہ وہ حجت خدا چھوڑ کے گئے ہیں. جس طریقے سے کما ترک ابو جس طریقے سے آپ کے جو ابو ہیں بابا ہیں وہ حجت خدا تھے چھوڑ کے گئے تھے. اب میرا یہ اعتقاد ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہے تھے وہ بھی حجت خدا چھوڑ کے گئے ہیں. وَأَشْهَدُ بِاللَّهِ. میں خدا کو گواہ بنا کے یہ عرض کرتا ہوں أَنَّكَ أَنْتَ الْحُجَّةُ کہ آپ کیا ہیں میرے لیے حجت ہیں. وَأَنَّ طَاعَتَكَ مُفْتَرَضَةٌ. اور آپ کی اطاعت کیا ہے؟ فرض ہے واجب ہے. فقال کف رحمک اللہ. امام کہتے ٹھہر جائیے بات ختم ہو گئی بھائی. امام صادق علیہ السلام تک پہنچ چکا ہے. اب جناب علی دقت کرنا. امام نے کیا یہ جب یہاں تک پہنچے امام نے کہا ماشاءاللہ بہت ہو گیا بھائی پورے سلسلہ پورا ہو گیا. امام صادق علیہ السلام تو بات پوری ہو گئی. آگے امام کی خدمت میں کیا آتنی راسک اقبلہ. امام اپنا سر آگے کی میں پھر دوبارہ آپ کے سر کے بوسے لے لوں. فقبلت راسہ فضحک. امام کے سر کے بوسے لیے اور امام ہنسنے لگے. امام نے ایک جملہ کہا وقال سالنی عما شئت فلا انکرک بعد الیوم ابدا. اب جو سوال بھی کرنا ہو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اب ہم آپ کو نہیں روکیں گے جواب کیوں آپ کی حقیقت آپ کا اعتقاد ہمارے سامنے واضح ہو گئے. آپ کس عقیدے کے مالک ہیں؟ یعنی آپ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس زمانے میں اس کرۂ خاکی پر اس وقت حجت خدا کون ہیں؟ امام صادق علیہ السلام ہے. یہ سلسلہ جاری ہے بھائی
یہ سلسلہ جاری ہے تمام اماموں کے بارے میں۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں وہ تھے، اس وقت کون ہیں؟ ہمارے 12واں لال ولایت امام زمانہ سلام اللہ علیہ، ان کی اطاعت کیا ہم پر فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ چونکہ وہ حجت خدا ہیں، اور حجت خدا کیسے پہچانے؟ چونکہ وہ محافظ قرآن ہیں۔ جو محافظ قرآن ہوگا وہی حجت خدا ہوگا، جب وہ حجت خدا ہوگی تو اسی کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ پس اس آیت میں یہ جو تعبیر کی جو قرآن کی تعبیر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کون سی ہستیاں اولی الامر سے مراد؟ وہ ہستیاں ہیں جن کی اطاعت ہم پر کیا ہے؟ فرض اور واجب ہے۔ پس نتیجہ یہ ہوا کہ شیعہ اعتقاد یہ ہے جو کہ قرآن سے لیا گیا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرنا ہم پر فرض ہے، یہ وہ اعتقاد ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو امام کی معرفت ہے کہ نہیں، تو معرفت کا ایک مرحلہ یہ ہے آپ کا یہ اعتقاد ہو کہ اس معصوم ہستی کی اطاعت میرے اوپر فرض ہے۔ اس وقت امام زمانہ ہیں، ان کی اطاعت ہم پر کیا ہے؟ واجب اور فرض ہے۔ جب ان کی فرض ہونے کا پیمانہ کیا ہوا؟ وہ حجت خدا ہوں گے، اور جو حجت خدا ہوں گے اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہو جائے گا؟ وہ قیم قرآن۔ آخری حدیث 12 نمبر حدیث کو میں پڑھ لوں تو اس میں بھی یہ تعبیر ہے۔ راوی جب امام کی خدمت میں یہ سوال کرتا ہے کہ وہ بہترین عمل جس کی وجہ سے ہم خدا تک قرب حاصل کر سکتے ہیں، امام نے کیا فرمایا؟ طاعت اللہ و طاعت رسولہ و طاعت اولی الامر۔ یہ تین مرحلے ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ اولی الامر جو ہیں ہمارے یہ معصوم ہستیاں ہیں، ہمارے امام ہیں علیہم صلوات اللہ، اور اس وقت جو ہمارے 12ویں امام ہیں اسی اولی الامر کا اہم اور اکمل مصداق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں معارف قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے اور آئندہ نسلوں تک ان معارف نورانی معارف کو منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔